السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکر گزار ہوں آپ المعارض تشریف لائے اور ہمارے ساتھ آپ نے اپنی یادیں شیئر کی اور یہ بتایا کہ اردو زبان کی آپ نے کتنی عظیم خدمات انجام دی ہیں. اور پھر آپ یہ بتا رہے تھے مجھے پچھلی نشست میں کہ وہ کون کون سے اکابرین ہیں جنہوں نے آپ کی شخصیت پر اثر ڈالا ہے اور آپ کی شخصیت سازی میں اثر ڈالا ہے، اور اس پہلو سے کہ کیسے آپ کے کام کے لیے آپ کا انہوں نے ذہن بنایا. اس میں سے ایک نام ہے مختار مسعود صاحب کا اور دوسرا مشفق خواجہ صاحب کو. دونوں حضرات دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بڑی عظیم خدمات ہیں اردو ادب کے حوالے سے، اور ان کی شخصیتیں اپنی بہت سی خوبیاں رکھتی تھیں. میں چاہتا ہوں آپ ان دونوں کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. جی، آپ نے مختار مسعود صاحب کا نام لیا. یہ تو میری اپنی زندگی کا ایک دلچسپ باب ہے. میں میٹرک میں پڑھتا تھا جب میں نے آواز دوست کا مطالعہ کیا. اب مجھے تو معلوم نہیں تھا مختار مسعود کون ہے. ایک کتاب تھی اور اس کے ایک مصنف کا نام تھا اور دیباچے کے آخر میں لکھا ہوا تھا 22 کوپر روڈ لاہور. تو میرے ذہن میں کتاب سے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہوئے، کچھ اعتراضات پیدا ہوئے. تو میں نے وہ تمام باتیں ایک خط کی صورت میں مصنف کے نام لکھ ڈالیں اور اسکول جاتے ہوئے ایک لیٹر باکس میں وہ خط ڈال دیا. اسکول جاتے ہیں؟ جی. تو اب مجھے معلوم نہیں تھا اس خط کا مقدر کیا ہوگا، اور نہ یہ معلوم تھا کہ مختار مسعود صاحب کہاں ہوتے ہیں. تو وہ خط منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا تہران پہنچا. جب وہ RCD کے وہاں پہ وہ اس وقت RCD کے جنرل سیکریٹری تھے. یعنی میں نے تو 22 کوپر روڈ لاہور پہ بھیجا تھا، وہ یہاں سے کوئی انتظام ہوگا جو انہیں ان کی ڈاک پہنچانے کا، تو وہاں تہران میں انہیں ملا. اور سرپرائزنگلی ایک دن ان کا خط آیا جواب میں، اور انہوں نے میرے ایک ایک سوال کا نمبر وار جواب لکھا، اور جو کچھ چیزوں کی میں نے نشاندہی کی تھی ان کے بارے میں لکھا کہ اگلے ایڈیشن میں ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا. اور یہ لکھا کہ آپ کی صلاحیت یا کچھ ایسا لفظ تھا، وہ آپ کی عمر کے مقابلے میں بہت آگے ہے، اس کی حفاظت کیجئے تاکہ اس کے عطا کرنے والے کا شکر ادا ہو سکے. پھر ان کا ایک اور خط آیا. پھر انہوں نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں آپ سے ملاقات ہو، تو میں فلاں مہینے میں پاکستان آ رہا ہوں. تو پھر میری ملاقات ہوئی ان سے. تو اسلام آباد میں وہ رہتے تھے، اور ان کے اسلام آباد کے گھر میں بھی اور ان کے دفتر میں بھی ملاقات ہوئی. واپس آ کر وہ وزارت معدنیات و قدرتی وسائل کے سیکریٹری ہو گئے تھے. تو اس حیثیت میں ان کے دفتر میں بھی ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ گھر آئیں. تو پھر میں گھر گیا تو انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ سے بھی ملایا اور بہت محبت کا، التفات کا مظاہرہ فرمایا. میں نے کچھ گفتگو بھی ان سے کی جو بعد میں نے لکھ کر اپنے کالج میگزین میں شائع بھی کر دی تھی، ایک انٹرویو کسی شکل میں. تو یہ جو ابتدائی عمر میں ان سے رابطہ ہوا وہ پھر عمر بھر قائم رہا. کوئی تقریباً 35 سال میرا ان سے تعلق رہا. اور آخری عمر میں جب انہوں نے اپنی آخری کتاب لکھی حرف شوق، تو اب اس کا مسودہ انہوں نے مجھے دیا کہ تم ذرا اسے دیکھ لو اور اپنی تجویز اور اپنا مشورہ دو. تو میں نے اس پر جا بجا اپنے ملاحظات لکھ دیے مسودے پر، اور وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پھر وہ مجھے کہنے لگے اچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. بہت بے تکلفی تھی. تو میں نے کہا جی میں نے اپنی رائے لکھ کر دے دی ہے اس میں. تو کہنے لگے نہیں تم نے بڑی محنت کی ہے، ویسے بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا رائے ہے. تو میں نے کہا فنکار نے اپنا فن پارہ پیش کر دیا تھا، اب فن پارے کی تشکیل کے دوران جو سامان بچ رہا تھا اب اس نے وہ بھی پیش کر دیا ہے. تو کہنے لگے تم نے بڑی سخت رائے دی ہے. تو میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے، آپ نے رائے مانگی تھی تو میں نے رائے دے دی. تو وہ کہنے لگے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی محنت کرتا ہوں. میں ایک مضمون لکھ رہا تھا، اس میں عبد الرحمن بجنوری کا قول نقل کرنے لگا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، وید اور دیوان غالب. تو میں نے کہا ویدوں کے بارے میں پڑھ تو لو کیا ہوتے ہیں. تو پھر پڑھنا شروع کیا، مضمون رک گیا. 2 سال مضمون رکا رہا اور میں پڑھتا رہا. پھر میں نے کہا بھائی کس چکر میں پڑ گئے ہو، اب آگے بڑھو. تو میں اتنی محنت کرتا ہوں. تو میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے، آپ کو تو ایک ایک لفظ بازار سے خرید کے لانا پڑتا ہے. تو کہنے لگے اچھا تم نے یہ جو میرے املا میں اتنی سینکڑوں غلطیاں نکالی ہیں، تو اگر تم اجازت دو تو میں ساری عمر جیسے لکھتا رہوں ویسے ہی لکھتا رہوں. تو میں نے کہا جی آپ مختار ہیں. تو مختار تو وہ تھے. تو خیر ان سے بہت محبت کا تعلق تھا. بہت مجھے فخر ہے کہ وہ میرے ساتھ بہت
التفات فرماتے تھے، اور آخر عمر تک، آخر دنوں تک ان سے یہ تعلق اور یہ محبت برقرار رہی، اور میں شاید آخری لوگوں میں سے ہوں جو ان سے ملا، اور میں نے مضمون بھی لکھا ہے مختار مسعود سے آخری ملاقاتیں، جی، اس میں بھی کچھ تفصیلات آئی ہیں۔ تو دوسری شخصیت جو تھی وہ مشفق خواجہ صاحب کی۔ مشفق خواجہ صاحب کو میں نے بہت دیر میں دریافت کیا، یعنی یوں میں جانتا تو تھا، لیکن ان کی شخصیت اور ان کی شخصیت کے حسن سے میں ناواقف محض تھا۔ وہ جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں میری ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی، اور پھر وہ ملاقات جو تھی وہ عمر بھر کے ایک تعلق میں ڈھل گئی۔ تو انہوں نے بہت اہم کام کیے ہیں، دو کاموں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک جائزہ مخطوطات اردو جو انہوں نے کراچی کے کتب خانوں میں اردو کے مخطوطات کی فہرست بنائی ہے، لیکن وہ کراچی کے کتب خانوں کی مخطوطات کی فہرست سے بڑھ کر پوری دنیا کے کتب خانوں میں مخطوطات کی فہرست میں ڈھلتی چلی گئی ہے۔ وہ 10 جلدوں میں اس کام کو کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی ایک ہی جلد شائع ہو سکی ہے۔ بہت ضخیم کام ہے۔ دوسرے کلیات یگانہ، یاس یگانہ چنگیزی کا کلام انہوں نے ایڈٹ کیا ہے، بہت عمر کا بڑا حصہ انہوں نے اس پہ صرف کیا ہے، جو تدوین کے اچھے نمونوں میں سے ایک ہے۔ تدوین کے بہترین نمونے تو ہمارے ہاں رشید حسن خان صاحب نے پیش کیے ہیں، تو دور حاضر میں خواجہ صاحب کا کام بھی بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ میری ان سے بہت مراسلت رہی اور ملاقات بھی ظاہر رہی۔ میں کراچی میں ان کے گھر میں بھی حاضر ہوا۔ وہ پورا گھر کیا تھا، وہ پوری ایک لائبریری ہی تھی، تمام منزلیں گھر کی کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ میرے گھر بھی تشریف لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان سے بہت سیکھا، اور یہ جو تدوین متن کا میں نے شعبہ اختیار کیا، اس کی حقیقی قدر پہچاننے والے وہی ایک شخص تھے، کیونکہ خود انہوں نے وہ کام کیا، چونکہ خود انہوں نے وہ کام کیا تھا، اور وہ بے شمار مخطوطات سے اور تذکروں کا ذخیرہ ان کے پاس بہت اچھا تھا۔ تو جو اب لوگ تذکروں سے واقف ہی نہیں ہیں، تو وہ دواوین کے ذخائر ان کے پاس بہت اچھے تھے، لوگوں کے خطوط و رسائل کے ذخائر تھے ان کے پاس، بہت بڑا کتب خانہ انہوں نے فراہم کر رکھا تھا۔ وہ ایک بہت دل نواز شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا تعلق لاہور سے تھا، لیکن وہ کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ خواجہ عبدالوحید صاحب کے وہ صاحبزادے تھے۔ خواجہ عبدالوحید اپنے عہد کے ایک بڑے صاحب علم بزرگ تھے، علامہ اقبال کے دوستوں میں سے تھے، مولانا احمد علی لاہوری کے نیاز مندوں میں سے تھے، خود ان کا بھی بہت سا کام ہے۔ تو یہ دونوں شخصیات میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں میری دولت ہیں، اور میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے۔ یہ جو مشفق صاحب کے زیادہ تر تو عام لوگوں نے وہ پڑھے کالمز جو وہ لکھا کرتے تھے، وہ بڑی شگفتہ تحریر لکھتے تھے، اور بڑی روانی ہوتی تھی اس میں، اور مجھے یاد ہے تکبیر میں ایک زمانے میں لگاتار چھپتے تھے وہ۔ ان کی زیادہ شہرت بعد میں اس سے ہوئی، جو فنی اور تحقیقی کام ہے وہ تو لوگ اس طرح اپریشیٹ نہیں کرتے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے جو ابتدا میں بہت اچھا کام کیا تھا وہ سعادت خان ناصر کا تذکرہ ہے خوش مارکہ زیبا، وہ 2 جلدوں میں انہوں نے مرتب کیا تھا۔ یہ خوش مارکہ زیبا تاریخی نام ہے، تاریخی نام کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی۔ تو وہ تدوین متن کا کام تھا۔ تو اسی طرح پرانے شاعر نیا کلام، غالب اور سفیر بالگرامی، یگانہ ایک مطالعہ اور رسالہ اسلوب، تو شاعر بھی تھے، ابیات کے نام سے ان کا ایک شعری مجموعہ بھی شائع ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ معاشرہ عمومی طور پر ان ٹھوس علمی کاموں سے تو واقف نہیں ہوتا، تو وہ جو کالم نگاری ہے وہ تو ان کی شخصیت کا بالکل ایک چھوٹا سا اظہار ہے، بالکل ایک جزوی پہلو ہے ان کی شخصیت کا، بہت کم اہم ان کے لحاظ سے۔ جی وہ اسے یعنی اپنی شخصیت کے خلاف سمجھتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ صلاح الدین صاحب جو تکبیر کے ایڈیٹر تھے، ان کے پاس خاطر میں وہ لکھا کرتے تھے، اور وہ پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے رسالوں میں نقل ہوتا تھا، اور اس کے بہت سے مجموعے بعد میں مرتب ہو کر شائع ہوئے ہیں۔ وہ جب خامہ بگوش کے قلم سے کے نام سے ایک مجموعہ چھپا، انتخاب تھا وہ ان کے کالموں کا، تو مجھے کہنے لگے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو جو کالم انہوں نے منتخب نہیں کیے میں انہیں شائع کرتا اور انہیں ریجیکٹ کر دیتا جو شائع کیے گئے ہیں۔ اتنا ذوق کا فرق تھا۔ جی، تو یہ ان کی شخصیت کا اور ان کے کاموں کا بہت ہی معمولی گوشہ ہے جس نے سب سے زیادہ شہرت پائی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عمومی دلچسپی کی چیز تھی۔ اسی سے میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے آپ آج یہ کام کر رہے ہیں ہمارے سامنے، اور اس سے پہلے یہ بڑے لوگ رہے ہیں، مشفق خواجہ صاحب جیسے لوگ، اور آپ دیکھیں کہ سرکاری ملازم ہونے کے باوجود بھی اتنی اعلیٰ درجے کی نثر لکھنے والے مختار مسعود صاحب بھی ہمارے درمیان رہے، اور اعلیٰ شخصیت ان کی بطور انسان کی بھی تھی، ان دونوں اصحاب کی۔ لیکن یہاں سے میں چاہتا ہوں اس طرف مڑنا جہاں آپ نے ان چند عظیم شخصیات پر بھی کام کیا ہے جن کو آپ نے اپنی تحریروں میں اور اپنی تحقیق میں اولین درجہ دیا۔ میر سوز کے کام پر تو ہم نے تھوڑی گفتگو کر لی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو کام ظفر علی خان صاحب پر کیا اور جو کام آپ نے اقبال پر کیا اور پھر اکبر الہ آبادی پر کیا، اس کی ہم ذرا ایک ترتیب سے آپ سے بات کریں۔ سب سے پہلے تو اقبال کا ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اقبال سے میں نے بہت سیکھا ہے، اور میں اسے اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے اقبال کو پڑھنے کا موقع ملا، اور میرا جو مذہبی ذوق ہے میں اس کا کریڈٹ بھی اقبال کو دیتا ہوں کہ اقبال نے مجھے مذہب کا شعور عطا کیا اور اس کی وسعتوں، اس کی گہرائیوں اور اس کی عظمتوں سے آشنا کیا، اور میں اسے اپنی ہی نہیں اپنی پوری قوم کی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اقبال ہے، اور جسے ہم پوری دنیا کے سامنے بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ اور میں نے جاپان میں، یورپ میں، افریقہ میں، عربوں میں جہاں کہیں بھی اقبال کا تعارف کروایا اور اقبال پر گفتگو کی، میں نے دیکھا کہ لوگوں میں بڑی پیاس ہے اور بہت کشش محسوس کرتے ہیں اقبال کے پیغام میں۔ اور اقبال کا پیغام کیا ہے وہ تو اس نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ گر دلم آئینہ یہ بی جوہر است، ور بحرف ہم غیر قرآن مضمر است، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بی نصیب از بوسہ پاک کن مرا، کہ اگر میرا دل آئینہ بے جوہر ہو، اندھا آئینہ ہو، اور میری باتوں میں قرآن کے سوا کوئی بات پوشیدہ ہو، تو قیامت کے دن مجھے خار اور رسوا کر دیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسہ پا سے محروم کر دیا جائے۔ تو یہ اقبال اصل جذبہ یہ ہے، اصل جذبہ یہ ہے، اسی پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو اقبال تو ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، اور اقبال کو پڑھنے کی صورتیں لوگوں کو فراہم کرنی چاہیے۔ لوگوں نے اقبال کو پڑھا نہیں ہے، خاص طور پر جو لوگ اقبال پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ یعنی اگر اقبال کے ٹیکسٹ کو پڑھا جائے تو پھر ہم جس اقبال سے آشنا ہوتے ہیں وہ اس رائج اقبال سے بہت بڑا ہے جسے ہمیں عام طور پر متعارف کروایا گیا ہے۔ اب دقت یہ ہے کہ اقبال کا ٹیکسٹ فارسی میں ہے، 2/3 ورکس جو ہیں اقبال کے وہ فارسی میں ہیں، 1/3 اردو میں ہیں۔ تو اب جو شاہ پارے ہیں اقبال کے وہ تو فارسی میں ہیں، بس جاوید نامہ ان کا ماسٹر پیس ہے، وہ فارسی میں ہے، پیام مشرق فارسی میں ہے، زبور عجم فارسی میں ہے، پسچ بیت کرد فارسی میں ہے۔ تو یہ بڑی بڑی کتابیں جو ان کی ہیں یہ فارسی میں ہیں، یا پھر ان کا جو بہت مارولس کام ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام وہ انگریزی میں ہے، اس طرح اسٹرے ریفلیکشنز وہ انگریزی میں ہے، ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا وہ انگریزی میں ہے۔ تو یہ دقت ہے کہ ان کا پیغام لوگوں تک پہنچا نہیں ہے، اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اقبال کے ماہر سمجھے جاتے ہیں شاید وہ بھی اقبال کے پورے ٹیکسٹ سے واقف نہیں ہیں۔ آپ نے جس پر لکھا ہے اور آپ نے گفتگو بھی کی ہے، آپ کا یہ موضوع بھی رہا ہے جہاں آپ فرمایا کہ موقع ملتا ہے آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم اس کو کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں اور اس کی کم سے کم صورت ابتدا کرنے کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو معاشرتی ترجیحات پر مبنی ہوتی ہے بات، کہ معاشرے کی ترجیحات کیا ہیں، یعنی کیا معاشرے کو کسی ایسے شاعر کی ضرورت ہے کہ جو اسے سطحی مادیت سے اٹھا کر عرفہ اور بلند ترین روحانیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے؟ کیا معاشرے کی یہ ترجیح ہے؟ اگر ہے تو پھر یقیناً وہ اقبال کو ڈھونڈ لے گا، اور وہ منزل مراد جو اقبال اس کی نگاہوں پر روشن کرنا چاہتا ہے وہ اس کی نگاہوں پر روشن ہو جائے گی۔ تو پہلے تو اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی موجود نسلوں کو یہ بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے کہ زندگی کی بنیادی قدریں کیا ہیں، زندگی کن اعلیٰ و عرفہ قدروں پر استوار ہوتی ہے،
اس سرسری اور سطحی زاویہ نظر سے جو ہم نے اختیار کر لیا ہے، اس سے بلند ہونے کے بعد ہی ہم کسی ایسے بلند پایا مفکر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو ہماری ترجیحات یہ نہیں ہیں، بظاہر تو ایسا نہیں نظر آتا۔ اور تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اردو ایک تہائی کلام ہے ان کا، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو ان کی اردو ہے وہ اتنی ہی اجنبی ہے اب ہمارے نئی نسل کے لیے جیسے کہ فارسی ہے یا انگریزی ہے۔ وہ جو انگریزی انہوں نے ریکنسٹرکشن میں لکھی ہے، ارے وہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے ایک قابلیت چاہیے، تو یہ ایک بڑی رکاوٹ تو بن جاتی ہے۔ اردو تو بہت مظلوم زبان ہے، یعنی اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، حالانکہ اقبال کی اردو کوئی اتنی مشکل اردو نہیں ہے، لیکن اب تو آسان اردو بھی مشکل ہو چکی ہے۔ یعنی آپ ٹیلی ویژن کی سکرین پر جو سکرول چلتا ہوا دیکھتے ہیں، اس میں زے کی جگہ زوئیں ہوتی ہے اور زال کی جگہ زے ہوتی ہے، اور املا کی بے شمار اغلاط اس میں آپ دیکھتے ہیں، اور وہ بڑے انٹرنیشنل نیٹ ورک پر آپ کے وہ نشریات جو ہیں وہ جا رہی ہوتی ہیں، اور معاشرے میں عام آدمی غلط اردو بولنے میں تو فخر محسوس کرتا ہے، غلط انگریزی بولنے میں جو ہے شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کے نزدیک اقبال کے پیغام میں یعنی محض یہ نہیں کہ ہمارا ایک جذباتی تعلق ہے ان سے، ہمارے قومی شاعر ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم ان کے نام جنا کے ساتھ لیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، وہ تو ہے، لیکن ناواقف ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں قوم کو واقعی جیسے اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک وقت میں قوم کو جگایا، تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے کلام کو پڑھایا جائے تو وہ اس سے وہی فیض حاصل ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، اقبال کو ہم نے بہت لو ریٹ کیا، یعنی ہم انہیں مفکر پاکستان کہتے ہیں، درست ہے، وہ تخیل پاکستان سے ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، لیکن میری نظر میں یہ ان کی سب سے چھوٹی حیثیت ہے۔ مفکر پاکستان ہونا تو اس لیے ہے کہ وہ اس خطے میں پیدا ہوئے تھے، اس خطے کے مسائل سے وہ بے نیاز نہیں رہ سکتے تھے، ظاہر ہے یہاں کے لیے بھی انہوں نے کچھ سجسٹ کیا، اس لیے وہ مفکر پاکستان ہیں۔ وہ مفکر پاکستان سے بڑا درجہ ہے ان کا مفکر اسلام کا، وہ مذہب کے مفکر ہیں، جیسے کہ انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں جیسے سوالات اٹھائے ہیں، بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، اور سوال اٹھانا ہی دراصل فکری زندگی کے ارتقاء اور بقا کا ذریعہ ہوتا ہے، تو ایک بڑا ذہن جب سوال اٹھاتا ہے تو آنے والے زمانوں کے لیے تحقیق کی راہیں کھول دیتا ہے، تو میں اسے بھی ان کا آخری مقام نہیں سمجھتا، یعنی وہ اس سے بھی بڑھ کر مفکر انسانیت ہیں، وہ پوری انسانیت کے شاعر ہیں اور پوری انسانیت سے ان کا خطاب ہے۔ اور جب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک خاص مذہب کو اختیار کر لیا لہٰذا ان کی اپیل محدود ہو گئی، تو وہ مذہب کو جو انہوں نے اختیار کیا ہے اس مذہب کے مبلغ کے طور پر اختیار نہیں کیا، انہوں نے پوری انسانیت کے مسائل، اس کے دکھوں اور اس کی پریشانیوں اور اس کے ان معاملات اور مسائل کا حل اور تدارک تلاش کیا، اور وہ تدارک انہیں مذہب میں ملا، جس مذہب میں ملا وہ انہوں نے سجسٹ کر دیا ہے، وہ سوچی سمجھی بات تھی، وہ انہوں نے سجسٹ کر دیا ہے، تو یہ ان کی سجیشن ہے جو انسانیت کے دکھوں کے مداوع کے طور پر وہ انسانیت کو پیش کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ مفکر انسانیت ہیں۔ دیکھیں نا، وہ تو فرد سے خطاب کرتے ہیں تاکہ وہ ایک معاشرے کا مفید رکن بن سکے، صرف مسلمان سے نہیں کہا، ہاں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، تو یہ ان کا جو بنیادی موضوع ہے، جیسے خودی کا تصور ہے، اب وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی خطہ ہو، خودی کا تصور تو ویلڈ ہے نا اس کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کی تشکیل کرے، وہی خودی تشکیل شخصیت ہی کا ایک طریقہ ہے جس میں انہوں نے 3 مراحل بیان کیے ہیں، اب اتنی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں ان مراحل کی تفصیل بیان کروں، بہرحال یہ وضاحت کیے دیتا ہوں کہ فرد سے وہ کیا چاہتے ہیں، فرد سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ہستی کی تعیین قدر کرتا رہے۔ تعیین قدر کے 3 مراحل وہ بیان کرتے ہیں کہ شاہد اول، شعور خویشتن، پہلے وہ کہتے ہیں کہ زندے یا مردے یا جان بلب، آپ زندہ ہیں، مر گئے ہیں یا مرنے والے ہیں،
آج سے شاہد کن شہادت را طلب، 3 گواہوں سے گواہی لے لیں، پتہ چل جائے گا زندوں میں ہیں، مردوں میں ہیں، یا جاں بلب لوگوں میں ہیں۔ وہ شاہد کون ہے، 3 گواہ کون ہیں؟ پہلا گواہ ہے شاہد اول شعور خیشتن، کہ آپ اپنے آپ سے اپنے بارے میں پوچھ لیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ خیش را دیدن بے نور خیشتن، اپنے آپ کو اپنے نور سے دیکھیں، خود کے بارے میں رائے مانگیں، جانیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو رائے مل جائے گی، پتہ ہوتا ہے انسان کو اپنے اندر سے، وہ جو بھی بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، انسان اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، زبان سے جتنی مرضی باتیں بناتا رہے، عذر معذرت کرتا رہے، اندر اپنا پتہ ہوتا ہے انسان کو۔ تو شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بے نور خیشتن۔ شاہد ثانی، دوسرا گواہ، شعور دیگری، دوسروں کا شعور ہے۔ خیش را دیدن بے نور دیگری، اپنے آپ کو سوسائٹی کی نگاہ سے دیکھیں، معاشرہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جن سے آپ ملتے ہیں، آپ جن میں رہتے ہیں، جن میں زندگی کرتے ہیں، ان کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے، یہ بھی پتہ ہوتی ہے اور پتہ چل جاتی ہے، بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو رعایتی نمبر نہ دے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں شاہد ثالث شعور ذات حق، تیسرا گواہ جو ہے وہ خدا ہے، شعور ذات حق ہے۔ خیش را دیدن بے نور ذات حق، پھر آپ اللہ کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس کی نگاہ میں آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ تو بس ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ زندوں میں ہیں یا مردوں میں ہیں یا مرنے والوں کے قریب ہیں۔ تو اب یہ خطاب جو ہے ظاہر ہے کسی خاص قوم، طبقے، خطے سے تو نہیں ہے، عالمی انسانیت سے ہے۔ اقبال کے بارے میں تو اصل میں پھر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ باقاعدہ کچھ پڑھنا چاہیے، آپ کلام کے بارے میں، ان کی تحریروں کے بارے میں، فارسی جو کچھ بھی ان کا ذخیرہ ہے اس سے استفادہ کریں۔ اور چلیے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، جو دوسری شخصیت ہے جس پر آپ کا بہت کام ہے وہ مولانا ظفر علی خان ہے۔ بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو ادارے قائم کیے یونیورسٹی میں رہتے ہوئے، ان میں سے ایک بڑا ادارہ وہ ظفر علی خان چیئر یا انسٹیٹیوٹ کے نام سے آپ نے قائم کیا تھا، وہ آپ اس کے بارے میں بتائیے، اور مولانا ظفر علی خان صاحب کے بارے میں۔ جی، مولانا ظفر علی خان سے میری دلچسپی بہت بچپن سے ہے، یعنی دور طالب علمی میں نے ان پہ کام شروع کیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ خطوط نہیں لکھتے تھے۔ شورش کاشمیری صاحب نے قید فرنگ میں لکھا ہے کہ ہمارے سامنے جوش ملی آبادی کا خط آیا، رسالہ کلیم کے پیڈ پر ایک لمبی سلپ تھی، وہ لکھا ہوا، اور مولانا نے وہ پڑھ کر ہم سب کو سنایا، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب لکھا ہو یہ مشکل ہے، کیونکہ ان کی طبیعت خط کتابت کی طرف نہیں آتی تھی۔ تو میرا خیال اس کے برعکس تھا، میں سمجھتا تھا کہ ہو نہیں سکتا کہ مولانا نے خط نہ لکھے ہوں، اور میرا ایک زاویہ نظر تھا تحقیق میں کہ شخصیت کو اس کے خطوں سے پہچانا جائے، کہ خطوط کی مدد سے انسان زیادہ منکشف ہوتا ہے۔ وہ تو اب ظاہر ہے وہ صنف ہی ختم ہو گئی، اب تو آج کے نوجوان کو تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ خط کیا ہوتا تھا، اور اس سے کیسی ایک جذباتی وابستگی ہوتی تھی، جب خط آتا تھا تو کیسی خوشی ہوتی تھی، اور بار بار پڑھا جاتا تھا، اس میں ذاتی تعلق کی خوشبو ہوتی تھی، اور خط کو ہاتھ میں پکڑنے کا ایک لمس کا احساس ہوتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں تو اب پرانی باتیں ہو گئیں۔ تو بہرحال میں نے پھر مولانا کے خطوط تلاش کرنا شروع کیے، اور اس کالج کے زمانے طالب علمی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر وغیرہ کے زمانے میں نے پاکستان بھر کے کتب خانوں میں جہاں میں جا سکتا تھا، سرگودا سے لے کر کراچی تک، تو میں سب جگہوں پر گیا اور لوگوں سے رابطے کیے، خطوط لکھے، جو بھی وسائل تھے۔ تو میں نے اس تصور کو توڑا کہ مولانا ظفر علی خان خط نہیں لکھتے تھے، اور میں نے کوئی 350 صفحے کی ایک کتاب مکاتیب ظفر علی خان شائع کی۔ وہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب کہا کرتے تھے، بلکہ لکھا ہے انہوں نے کہیں کہ یہ کتاب لکھ کر مصنف نے ان محققوں کو مات دے دی ہے، بلکہ مت بھی دے دی ہے۔ تو وہ میرا پہلا کام تھا مولانا کے بارے میں۔ پھر میں نے بہت سے کام اور کیے ان کے بارے میں، ان کی بیبلیوگرافی بھی تیار کی، اور ان کے استاد محترم مولانا شبلی نعمانی اور ان کے باہمی روابط پر بھی ایک کتاب لکھی، دو کوزہ گر کے نام سے، تاکہ نسل نو کو دکھایا جائے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسا ہوتا تھا، اور ایک استاد شاگرد کو کیسے بنانے کی کوشش کرتا تھا، اور ایک شاگرد کیسے استاد کو اپنے دل و نگاہ میں کیا مقام دیتا تھا،
اور باوجود اس کے کہ وہ ایک بڑا مشہور آدمی بن چکا ہو پھر بھی وہ کس طرح استاد کا ادب اور احترام کرتا تھا. تو یہ جذبہ اور یہ رشتہ بیدار کرنے کے لیے میں نے وہ کتاب لکھی دو کوزہ گھر کے نام سے. تو پھر مولانا کی شاعری کا ایک انڈیکس بھی بہت ضخیم صورت میں شائع کیا، قومی جد و جہد کی منظوم تاریخ. پھر صبح کا ستارہ کے نام سے ایک بہت ضخیم مجموعہ کوئی 900 صفحات کی کتاب ہے جس میں ان کے سوانح شخصیت اور ان کے ادبی خدمات پر مختلف مقالات جو ہیں ان کو مرتب کیا ہے. تو اس طرح سے کئی کتابیں میں نے مولانا کے بارے میں لکھی ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا یہ سابق پنجاب تھا، متحدہ پنجاب جسے آپ کہہ لیں، پارٹیشن سے پہلے کا، تقسیم جب نہیں ہوا تھا، تو اس میں جو برطانوی استعمار کے خلاف بیداری کی لہر پیدا ہوئی اس میں مولانا ظفر علی خان کا بڑا کردار ہے. اور خاص طور پر لکھے ہوئے لفظ کے ذریعے سے انہوں نے جو بیداری کی لہر پیدا کی. ذمہ دار جو ان کا اخبار تھا، وہ لوگ یعنی ایک آنے کا اخبار خریدتے تھے، 2 آنا پڑھوائی کا دیتے تھے، یعنی جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ بھی خریدتے تھے اور کسی پڑھے لکھے سے پڑھوا کر سنتے تھے، اس کو 2 آنے دیتے 2 آنے اسے دیتے تھے. تو اتنی پاپولیرٹی تھی اور ان کی نظمیں زبان زدیں عام ہو جاتی تھیں. وہ قومی حالات، انتظار کرتے تھے لوگ، قومی حالات و واقعات پر ہر روز ایک نظم آیا کرتی تھی. تو اسی لیے میں نے وہ اپنے اس اشاریے کو قومی جد و جہد کی منظوم تاریخ کا نام دیا ہے. وہ بھی ایک ضخیم کتاب ہے. تو بہت سے کام ہیں جو مولانا ظفر علی خان پہ کیے. یہ جس چیئر کا آپ نے ذکر کیا، یہ پاکستان بھر کی کسی بھی یونیورسٹی میں پہلی ظفر علی خان چیئر تھی جس کا اولین سربراہ ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے، اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں قائم ہوئی. اور اس چیئر کے تحت میں نے بہت سے کام کیے، اگرچہ بہت مختصر عرصہ تھا، غالباً 1.5-2 سال کا زمانہ تھا جو میں اس پہ فائز رہا. تو میں نے کتابیں بھی شائع کیں، سیمینار بھی کروائے، پکچر گیلری بھی قائم کی اور لائبریری بھی اسٹیبلش کی. بہت کچھ اس کے تحت میں نے کر دیا تھا. افسوس ہے کہ وہ بعد میں آنے والوں کے ہاتھوں میں وہ چیزیں جاری نہ رہ سکی. اور اسی طرح کچھ اور ادارے بھی میں نے قائم کیے یونیورسٹی میں. تو یہ مولانا ظفر علی خان سے میرے تعلق کا ایک سلسلہ ہے جو ہنوز جاری ہے. اچھا، افسوس یہ ہے کہ وقت پھر اس نشست کا بھی پورا ہو رہا ہے. ہم کو یہاں رکنا پڑے گا اس سے پہلے کہ ہم کسی اور نشست کی طرف بڑھیں جس میں ہم آپ سے بات کریں اکبر الہ آبادی کی اور دیگر شخصیات کی جن پر آپ کا کام ہے، اور آپ کے مزید افکار سے استفادہ کریں. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.